بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 327 ہے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مجاہد قال كانت الانبیاء اذا اتت علم الحرم نزعوا نعالهم، رواہ ابن شیبہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انبیاء کرام علیہم السلام حرم کی علامت یعنی حدود پر پہنچتے تو اپنی جوتیاں اتار دیتے تھے۔ ہم نے یہ حدیث اس لیے بیان کی، بلکہ حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور حضرت مجاہد دراصل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد خاص تھے۔ ہم نے حضرت مجاہد کا یہ قول اس لیے یہاں نقل کیا ہے کہ اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اس ضمن میں کہ انبیاء کرام علیہم السلام حرم کی علامت حدود پر پہنچتے تو اپنی جوتیاں اتار دیتے تھے۔ چونکہ نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے انبیاء سے متعلق، اس لیے یہ قول بھی ہم نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نزدیک حرم مکہ کی حدود انتہائی احترام و تقدیس کی حامل تھی۔ حدود حرم، جب انبیاء ان حدود حرم کے قریب پہنچتے تو جوتے اتار دیتے تھے تاکہ حرم پاک کی پاک سرزمین پر بے ادبی نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ احتیاط، ادب کا اعلیٰ مقام۔ یہ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے مشابہ بھی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر وادی مقدس پر جاتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12، کہ اپنے جوتے اتار دو اے موسیٰ، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو۔ میرے حال مقدس مقامات کا تقدس ذہن میں ہونا چاہیے، اور ادب کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے جبکہ ہم ان حدود میں پہنچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔